الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی مشکل اور وہ کام جو نہ ہو رہے ہوں ان کے متعلق آج کا سبق ہے۔ بہت سارے احباب اور ساتھی ایسے ہیں جو ایک کام شروع کرتے ہیں اور جب وہ بالکل اینڈ پر پہنچ جاتا ہے تو اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس نے ایک مکان خریدنا ہے اور اس نے مکان خریدنے کے لیے خوب محنت مشقت کی، بات آگے تک بڑھائی، جب بالکل اینڈ ٹائم پہ سودا آیا تو وہ سودا کینسل ہو گیا۔ اسی طرح ایک ساتھی ہیں، وہ کوئی اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کے لیے انہوں نے تگ دو کی، دن رات محنت کی، مشقت کی، جب وہ بالکل اب فائنل پر وہ کام پہنچا تو کوئی نہ کوئی اس کام میں رکاوٹ آ گئی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جناب والا پریشانی آ گئی، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ جس سے جناب والا اس میں وہ کام رک گیا، وہ کام نہ ہو سکا۔ اسی طرح ایک ساتھی ہیں، وہ اپنے کسی نوکری کے حوالے سے انٹرویو دیتے ہیں، انٹرویو جا کے دے آئے، پیپر دے دیا، سارا کچھ دے دیا، بس اب اینڈ ٹائم پہ وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے اطلاع آنی ہے، مجھے لیٹر جاری ہونا ہے، یا مجھے کال آنی ہے کہ بھائی اوکے ہو گیا ہے، آپ کل سے جاب پہ آ جائیں، یا اوکے ہو گیا، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن اینڈ ٹائم پر آ کر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ یا بعض دفعہ رشتوں کے ہمارے معاملات کے اندر بات فائنل تک پہنچ جاتی ہے، دونوں طرف سے رشتہ پسند آ جاتا ہے، ہر چیز اوکے ہو جاتی ہے، پھر بات آ کے رک جاتی کہیں نہ کہیں۔ تو آج تو ہمارا جو سبق ہے، آج کا جو ہمارا عمل ہے، وہ انہی چیزوں کے متعلق، انہی کاموں کے متعلق، انہی معاملات کے متعلق ہیں کہ جو معاملات ہمارے ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، جس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ بھی رکاوٹ آ گئی ہے، جس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ بھی بندش آ گئی ہے، جس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ کسی نے شرارت کر کے اس معاملے کے اندر رکاوٹ پیدا کر دی ہے، وہ ہونے نہیں دینا چاہتے، وہ اس کام کو ہمیں مکمل پائے تکمیل تک پہنچانے نہیں دیتے، وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ جس کو ہم اپنی رکاوٹ سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنی بندش سمجھتے ہیں، اب آپ کو تو نہیں معلوم کہ یہ رکاوٹ ہے یا بندش ہے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، یا اللہ رب العزت نے یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اور یہ کام نہیں ہوا، اس میں کوئی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بہتری رکھی ہے کہ ہم سے نہیں ہو۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنا، ان کو پرکھنا، اس کی تشخیص کرنا، اس معاملات میں جانا، یہ بہت گہری باتیں ہیں، اس طرف آپ نہ جائیں تو فی الحال بہتر ہے۔ بس جن احباب، جن ساتھیوں سے، جن لوگوں کے جو افراد اس کو، میری بات کو سن رہے ہیں، ان کا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی کام پھنسا ہوا ہو، کوئی جائیداد کا معاملہ ہو، کوئی پلاٹ کا معاملہ ہو،
دفتر کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، رشتے شادی کا معاملہ ہو، گھریلو صلح کا معاملہ ہو، لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کے فیصلے کا معاملہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو آپ کا پھنس گیا ہو نہ رہا ہو، جس میں رکاوٹیں بندشیں آ رہی ہوں، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ او بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، کر کر کے تھک گئے ہیں، عاجز آ گئے ہیں، بس یہ نہیں ہوتا جی، ہم سے چھوڑ دو، تو آج کا عمل صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم نے اس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہمارے لیے کیسے مدد فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے کام کو کیسے کرتے ہیں۔ عمل سن لیں، اس کا طریقہ بھی سن لیں، اس کا کرنے کا سارا کچھ آپ سن لیں، سمجھ لیں اور لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ بھی ہم نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، پھر کیسے دعا کرنی ہے اور اللہ رب العزت سے ہم نے کیسے مدد مانگنی ہے۔ عمل ہے یہ سورۃ التغابن کا عمل۔ یہ سورۃ التغابن جو ہے قرآن مجید میں 28ویں پارے کے اندر ہے۔ اس کے کافی سارے طریقے ہیں، لیکن آج کے سبق میں ہم پہلا طریقہ بیان کریں گے، اور پہلے طریقے کو کر کر اس کام کے لیے ہم اس کو شروع کریں گے اور ہم اس کا رزلٹ دیکھیں گے، اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ جو عمل کیا ہے اس کا ہمیں کیا رزلٹ ملا ہے، کیا نتیجہ ملا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ عمل ان احباب کے لیے بھی ہے جو باقی بہت سارے عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں نا، کہ جی میں نے تو یہ عمل بھی کر لیا، میں نے تو وہ عمل بھی کر لیا، میں نے تو خوب زور لگا لیا، لیکن میرا مقصد، میرا کام نہیں ہوا، میرا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو ان احباب کے لیے بھی یہ عمل ہے کہ وہ بھی اس عمل کو کر لیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے اور کیسے آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ اور سب سے مجرب طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے 41 مرتبہ سورۃ التغابن کو پڑھا جائے اور دعا کی جائے کہ اے اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے حل فرما۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اور ایسا بیمار ہے کہ جس کی بیماری کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ اس کو بیماری ہے کیا، اس کے لیے بھی یہ عمل کریں۔ بہت سارے امراض کے لیے بھی عمل کریں، اس کا طریقہ اور اسباق میں بھی میں دوں گا انشاءاللہ۔ فی الحال آپ اس عمل کو سمجھ لیں کہ ہم نے اس عمل کو فجر کی نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس عمل کی برکت سے یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری پریشانی ہے، دور ہو جائے۔ مریض ہے تو اس کے لیے بھی اس کو 41 دفعہ پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ پانی اس کو مریض کو پلانا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں غیبی مدد ہمارے لیے فرمائے، اور جو بھی احباب بیمار ہیں یا جن کے مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔